کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ انظر کیف کذبوا علی انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون۔ دیکھو کیسا جھوٹ باندھا خود اپنے اوپر، اور گم گئیں ان سے جو باتیں بناتے تھے۔ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا۔ اور ان میں کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگاتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ٹینٹ یعنی ٹھوسی ہوئی روئی۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر ساری نشانیاں دیکھیں تو ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ یہاں تک کہ جب تمہارے حضور تم سے جھگڑتے حاضر ہوں تو کافر کہیں یہ تو نہیں مگر اگلوں کی داستانیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور وہ اس سے روکتے اور اس سے دور بھاگتے ہیں، اور ہلاک نہیں کرتے مگر اپنی جانیں، اور انہیں شعور نہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور کبھی تم دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کاش کسی طرح ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون۔ بلکہ ان پر کھل گیا جو پہلے چھپاتے تھے، اور اگر واپس بھیجے جائیں تو پھر وہی کریں جس سے منع کیے گئے تھے، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ اور بولے وہ تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں اٹھنا نہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ۔ اور کبھی تم دیکھو جب اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔
کہیں گے کیوں نہیں ہمیں اپنے رب کی قسم، فرمائے گا تو اب عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم۔ بے شک ہار میں رہے وہ جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کا انکار کیا، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت اچانک آ گئی بولے ہائے افسوس ہمارا اس پر کہ اس کے ماننے میں تقصیر کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہیں۔ ألا ساء ما يزرون۔ ارے کتنا برا بوجھ اٹھائے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک سننے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ اللہ نور قرآن سے ہم سب کو منور فرمائے۔ قیامت کے دن حسرت اور یاس اور پچھتاوا یہ فائدہ نہیں دے گا۔ تو قیامت کے دن اگر حسرت سے اور پچھتاوے سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی کو ڈھالنا اور بنانا ہے۔ وہ کہتے ہیں اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تباہی بربادی جب ہو جائے تو اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کچھ چیزوں کی تیاری حالات، واقعات یا انسیڈنٹ آنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بچے کی اگر شادی ہے تو کھانے کے انتظام اور انصرام اور مہمانوں کو بٹھانے کے حوالے سے جو جگہ ہے یہ پہلے سے لوکیٹ کر لی جاتی ہے، کرسیاں کس طرح کی ہوگی، یہ انتظام سارے پہلے ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جب آگے بارات آ گئی ہے تو ابھی بندہ سوچے بھی ان کو کھلانا کیا ہے یا ان کو پلانا کیا ہے یا ان کو بٹھانا کہاں ہے۔ یہ کام پہلے سے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سمجھنے کے لیے ایک بات تقرب الفہم کے لیے میں نے بیان کی ہے، سمجھنے کے لیے، آسان لفظ سمجھنے کے لیے، کہ قیامت کے احوال اور معاملات کی تیاری اب کرنی ہے۔ الدنیا مزرع الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر وہاں کے پچھتاوے سے اور دنیاوی معاملات میں بھی پچھتاوے سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج کے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے قرآن پاک۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی مبارک آیات کی ہم بات کریں گے۔ قرآن کریم کی مبارک آیات کے اوصاف، کوالٹیز کی بات ہم انشاءاللہ آج اپنے پروگرام میں کریں گے، اور قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا معجز بیان جو ہے بنایا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے، قرآن کریم کے اعجاز پر۔ اور قرآن کریم کی یہ شان ہے کہ قرآن کریم کی صورت تو صورت قرآن کریم کی مثل کوئی آیت بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ اعجاز ہے قرآن کا۔ بات کریں گے، اس عنوان کو بھی لیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی کالز اور میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی
نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم تیرے چہرہ نور فضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم تیرے چہرہ نور فضا کی قسم شب تار میں راز یہ تھا قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن
کسی کو ملا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا جینا کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ کے کلام مجید کے کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام بقا کی قسم کے کلام مجید نے کھائی شاہ کے کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام بقا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم اور تیرا مسند ناز عرش بری تیرا محرم راز ہے روح امین تیرا محرم راز ہے روح امین تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم اور یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واللہ نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوقی طبع رضا کی قسم مجھے شوقی طبع رضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ ہے کلام الہی ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور
قسم شب تار میں قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. ماشاء اللہ مرحبا مرحبا. کیا میلوڈیس ماشاء اللہ کلام سنایا آپ نے عمر بھائی. اللہ آپ کو برکت دے آپ کی آواز میں, آپ کے انداز میں ماشاء اللہ. اور پھر ذکر مصطفیٰ ہو اور پھر اس میں انداز بھی اچھا ہو. ذکر تو ویسے ہی اچھا ہے اور انداز بھی اچھا ہو اور ادب والا بھی ہو اور ایک ذوق والا بھی ہو عدنان بھائی, تو یقیناً اس کی فریگرنس میں, اس کی خوشبو میں اور اس کے ذوق میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے. مرحبا عمر بھائی, اللہ قبول فرمائے. بڑا پیارا کلام آپ نے جو ہے وہ سنایا. اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ ہم سب کو نبی آخر الزماں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان کا ذکر خیر کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. قرآن پاک یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اور موضوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی استاد صاحب لازوال کتاب ہے اور قیامت تک جس نے باقی رہنا ہے اور ایز اٹ از باقی رہنا ہے. کیا فرمائیے گا؟ قرآن پاک ایک تو یہ کہ الہامی کتابوں میں سے جی, اور اس پر ایمان رکھنا, اس پر اعتقاد رکھنا, یقین رکھنا, یہ ہمارے ایمان کا حصہ. جی, پھر کسی بھی شے کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ اس کی نسبت جس کی طرف ہے. اگر کلام ہے تو نسبت کس کی طرف ہے, اگر کتاب ہے تو نسبت کس کی طرف ہے, صحیح. اور اگر چیز کوئی بنی ہوئی ہے تو اس کی نسبت کس کی طرف ہے. یہ بھی چیز اہمیت بناتی ہے. ایک پہلو یہ ہوتا ہے. پھر وہ جو چیز ہے خود کلام, کتاب یا کوئی بھی بنی ہوئی چیز, وہ خود کیسی ہے. تو اس میں جب بنانے والا کل کائنات کا خالق ہو کسی بھی شے کا, تو یہ ہے رب تعالیٰ کا کلام قرآن پاک. اب کلام کس کا ہے؟ جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے, رازق بھی ہے اور مالک بھی ہے, پوری دنیا کو رزق عطا کرنے والا, پوری دنیا کو پالنے والا, پوری دنیا کا رب ہے. اب جب اس نے ہدایت کے لیے, اس نے رہنمائی کے لیے یہ کتاب عطا فرمائی ہمیں, یہ کتاب آئی کس کی طرف سے؟ رب العالمین کی طرف سے. اور کس کے ذریعے سے آئی؟ روح الامین کے ذریعے سے آئی. اور آئی کس کی طرف؟ رحمت للعالمین کی طرف آئی. اور جس زبان میں آئی وہ زبان عربی مبین جو ہے وہ بہترین ہے. اور جس مہینے میں آئی وہ مہینہ بہترین, اور جس رات میں آئی وہ رات ہزار سے افضل بہتر قرار دی گئی. اور پھر دیکھیے کہ ہماری خوش نصیبی کیا ہے کہ جس امت کی طرف آئی وہ امت سارے نبیوں کی امت میں سے بہترین قرار دی گئی. اور جو اس قرآن کو, اس کتاب کو سیکھے اور سکھائے, اس کو خیرون یعنی بہتر قرار دیا گیا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اچھا, پھر کوئی بھی کتاب ہے, اس کتاب کا جو کانٹینٹ جسے ہم کہتے ہیں, جس کا مرکزی خیال کہتے ہیں, اس کتاب کا مواد کس چیز پر مشتمل ہے. بعض لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے کہ یار ہم وہ کتاب پڑھیں گے جس میں کوئی خبریں ہوں, کوئی معلومات ہوں کہ کون سی چیز کیا تھی. تاریخ سے بعضوں کو معلومات ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ کچھ کی دلچسپی اس کی ہوتی ہے کہ اس کتاب میں کیا کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسے نسخے, کچھ ایسے فارمولے موجود ہیں کہ جس کو اپنا کر ہم اپنی زندگی کو کچھ بہتر بنا سکیں, ہم کچھ اپنی پریشانیوں کو دور کر سکیں. تو یہ کلام مجید, کتاب اللہ قرآن پاک, یہ ایسی شاندار کتاب ہے کہ اس میں خبریں بھی ہیں ماضی کی, اور ماضی بھی ایسا کہ ہماری پیدائش سے پہلے کا نہیں. اس کائنات میں انسان سے پہلے کی بھی خبریں ہیں. وہ جو ارواح
کا اجتماع ہوا تھا اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحوں نے جو جواب دیے تھے بلا، یہ بھی قرآن پاک میں موجود۔ تو اس کی بھی خبریں چلی آ رہی ہیں اس کے اندر، اور پھر تاریخ میں مختلف قوموں کو ان کی نافرمانیوں کے نتیجے میں کس سزا کا، کس انجام کا شکار ہونا پڑا، یہ بھی اس میں ہے، اور کیا کیا انعامات فرما برداروں کو ملے یہ بھی اس میں ہے، اور بہتان تراشی والوں کو کیا سزا ملی کہ ان کا مال ان کے سروں پہ رکھ کے زمین میں دھسا دیا گیا، اور جو حق پر تھا اس کے حق میں شیر خوار دودھ پیتے بچوں نے گواہی دی۔ اللہ اللہ، یہ جب چیزیں قرآن پاک میں پڑھی جاتی ہے تو جو انٹلیکچل ہوتے ہیں نا، سمجھدار جسے کہتے ہیں کہ حقیقی سمجھ جو ہو، شعور جس کو حاصل ہو، وہ جب پڑھتا ہے تو جو عقل مند ہے وہ یہی کرے گا کہ تاریخ سے سبق سیکھتا ہے۔ تو جب وہ یہ سبق سیکھے گا کہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کو راحتیں نصیب نہیں، ان کو کلفتیں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور جو انہوں نے فرما برداری کی، جنہوں نے رب تعالیٰ کی بات مانی، انہیں کامیابی کی راہوں پر چل کر منزل پر پہنچنا نصیب ہوا۔ یہ سب کہاں سے مل رہا ہے؟ قرآن پاک سے مل رہا ہے۔ اور قرآن پاک میں صرف ماضی کی خبریں ہی نہیں ہیں، اپنے حال کو بہتر بنانے کے لیے تمہیں کرنا کیا ہے، اس کو ہم اوامر اور نواہی کے اندر لیتے ہیں اصطلاحی طور پہ، کہ رب تعالیٰ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس پر عمل کر لو، تمہارا حال بہتر ہو جائے گا۔ جب حال بہتر ہو خالد بھائی، یہ تسلسل چلتا چلتا پھر استقبال تک جاتا ہے، فیوچر تک جاتا ہے۔ تو قرآن وہ کتاب کہ جس میں ہم ماضی سے سبق سیکھ کر اپنا حال بہتر کریں، اور اسی کے نتیجے میں ہمارا استقبال یعنی فیوچر بہتر ہوگا، تو قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے۔ اور یہ وہ ہے سبحان اللہ، یعنی کہ ملٹی پرپز، ملٹی ڈائمینشنل، اور اس میں ایک طرح کے نور کی ایسی شعائیں ہیں کہ جس کو جو رنگ پسند ہے اس میں ملے گا۔ آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے، جس کی طبیعت فقیہانہ ہوگی وہ جب تفسیر لکھے گا تو اس کی تفسیر کے اندر فقہ کا رنگ نظر آئے گا، وہ قرآن پاک سے فقہ نکال رہا ہوگا، اس کے مسائل دکھ رہا ہوگا۔ اور جو فصاحت و بلاغت کا شوق رکھتا ہوگا، قرآن پاک کی جب آیت آئے گی تو اس کا فوکس فصاحت و بلاغت زیادہ ہوگا۔ کیا بات! اور جو صرفی اور نحوی علوم کے حوالے سے دلچسپی رکھتا ہوگا، پھر وہ تفسیر وہ لکھے گا کہ قرآن پاک کی نحوی ترکیب بھی لکھ ڈالے گا، اس کی حکمتیں بھی لکھ ڈالے گا، اس کے قواعد بھی لکھ ڈالے گا۔ تو جو شخص سوشل ایشوز پہ توجہ رکھتا ہو، قرآن پاک میں جب اس کو وہ آیات نظر آتی ہیں کہ جس کو اپنا کر ہم کامیابی کی راہ پہ چل نکلتے ہیں، افلحا، کامیاب ہو گیا، کون؟ اس کی صفات بیان کر دی۔ تو جب وہ صفات قرآن پاک میں پڑھتا ہے کہ کامیاب ہونے والے کی صفتیں وہ جو قرآنی صفات ہیں، اور قرآنی صفات وہ ہیں کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ قرآن پاک نے اس کو اعلیٰ اور افضل قرار دیا اور ہم اس میں کوئی غور کریں گے، نہیں یہ نہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب کامیابی کے راستے قرآن نے شمار کروائے تو پھر ہم آنکھیں بند کر کے ان راستوں پہ اگر چلنا شروع کر دیں گے، جب آنکھیں کھولیں گی تو سامنے کامیابی کی منزل ہمارا استقبال کر رہی ہوگی۔ یہ ہے قرآن پاک، اور یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانوں کے لیے، بنی نوع انسان، ان کے لیے بھی رہنمائی کا ایک خزینہ ہے، رب تعالیٰ کا قرب پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو قرآن پاک کو جو مان لے گا، قرآن پاک کے جو احکام پہ چلے گا، وہ رب تعالیٰ کو اپنا معبود بھی مانے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بھی مانے گا۔ پھر وہ مطلق انسان یا نیوٹرل انسان نہیں رہے گا، وہ پھر مسلمان بن جائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کا ذکر، محبوبوں کا ذکر تو کیا، اور جو محبوب ہیں سب سے زیادہ، ان کا ذکر بھی اس قرآن پاک میں کیا، اور ان کو یہ اتھارٹی دے دی کہ اے مسلمانوں، جس چیز سے یہ روکے تم رک جاؤ، اور جس بات کے کرنے کا حکم ارشاد فرمائے وہ تم کر دو۔ تو یہ اتھارٹی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ بات یہ ہے صرف کہ ایک کتاب ہمارے پاس ہے اور کتاب کی ایکسپلینیشن تفاسیر کی صورت میں کیا اردو، کیا عربی، کیا فارسی، کیا انگلش، کیا اور دیگر کتابیں زبانیں جو ہیں ان میں موجود ہے۔ تو اگر ہم جو صحیح تفاسیر کے ساتھ ملا کر قرآن پاک کو پڑھیں اور اللہ توفیق دے تو ہم خود عربی علوم سیکھیں، اور پھر عربی علوم سیکھنے کے بعد قرآن پاک کا ترجمہ بھی سیکھیں، اس کا صحیح ترجمہ کرنا آئے، پھر تفسیر جو عربی زبان میں وہ بھی پڑھیں، تو جو تفسیر کبیر پڑھے گا اس کا کیا رنگ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جو دیگر تفاسیر ہیں وہ جب پڑھے گا تو اس کا کتنا اس کو لطف آئے گا۔ تو یہ ہے قرآن پاک۔ تو قرآن پاک تو ہدایت اور نور کی شعائیں پھیلا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس نور سے منور کر لیں۔ کیا بات، اس میں سستی پائی جاتی۔ سبحان اللہ، کیا زبردست گفتگو، اور جو ہے وہ بڑی ایک جسے یوں بولیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے آپ نے، اللہ اکبر۔ اور قرآن کریم کا تلاوت کا ذوق اور شوق بڑھانے کے لیے یہ استاد صاحب کی جو گفتگو ہے یہ زبردست ہے۔ یعنی گویا کہ آپ کا جو بھی ٹیسٹ ہے، جو بھی آپ کا مزاج ہے پڑھنے کے حوالے سے، قرآن کریم آپ اٹھائیں گے تو آپ فیض پائیں گے۔ اور قرآن کریم جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے برکت پائی ہے، اور یہ قرآن کریم میں ہی اللہ کریم نے خاصیت رکھی ہے کہ اس کو پڑھنے سے بندہ پڑھتا چلا جائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرتا جائے، دل میں جو ہے وہ سکون بھی آئے، نیکیوں کا حصول بھی جو ہے وہ ہوتا چلا جائے۔ لیکن اس کے لیے یاد رکھیے گا اپنے دل کو بھی جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہوگا پہلے نمبر پر۔ ظاہر سی بات ہے کھانے میں ٹیسٹ ہے، لیکن بندے کو کب وہ فیل ہوگا؟ جب اس کا سینس ٹھیک ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ٹیسٹ فیل کرنے کا جو سینس ہے یہ ٹھیک ہوگا تو ٹیسٹ فیل ہوگا۔ فریگرنس ہے، خوشبو ہے، لیکن خوشبو محسوس کرنے کا جو سینس ہے اگر یہ ٹھیک ہوگا، قوت شامہ ٹھیک ہوگی، ٹھیک ہے، سونگنے کی جو حس ہے یہ ٹھیک ہوگی تو پھر خوشبو محسوس ہوگی، ورنہ تو محسوس نہیں ہوگی۔ سورج نکلا ہوا ہے، اس کو فیل کرنے کے لیے جو انسان کی آنکھیں ہیں، یہ سینس جو سورج کی لائٹ کو سینس کرتا ہے اور فیل کرتا ہے، اس کا ٹھیک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے اس کو فیل کرنے کے لیے۔ اور یوں چیزیں ہیں کچھ تو ان کے لیے جو سینس ہے ان کا بھی ٹھیک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بندہ بول رہا ہے، اس کی آواز ہے، لیکن اس کے سننے کا سینس کیا ہے؟ خراب ہے۔ اب وہ بھلے جو مرضی بولتا رہے، اس کو سمجھ، بھلے وہ بولے بھئی آپ کے نام میں جو ہے وہ 2 کروڑ پہ جو ہے وہ کی جائیداد ہے، یہ آپ کے نام کر دیتا ہوں، تحفے میں دے دیتا ہوں، تو اس کا جب سینس ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کو 2 کروڑ کی خبر بھی اس میں کوئی ہلچل نہیں کوئی ہلچل نہیں مچائے گی اس کو۔ ایسی بات ہلچل کیا مطلب؟ اس کو پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے یار، کچھ کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، پتہ نہیں ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آ، سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا کہہ رہا ہے، یوں کر دے گا۔ حالانکہ یہ آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں وہ خالی یہ لفظ سن کے خوش ہو گئے ہوں گے کہ بھی 2 کروڑ کی پراپرٹی آپ کے نام کر رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ اکبر، کیا مطلب حال ہے ہمارا۔ اللہ بس ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ حالانکہ دینا دلانا کچھ نہیں ہے، بس باتیں ہیں، تو لوگ باتوں سے بھی بہرحال خوش جو ہے وہ ہو ہی جاتے ہیں۔ اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ ہم جس بات سے چلے تھے وہ یہ تھا کہ اپنا سینس بھی جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ دل ہمارا یہ ٹھیک ہوگا تو قرآن کریم کے انوار کی برسات یہ برسے گی، اور ہدایت کے انشاءاللہ پھول یہ مہکیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل انسان کو کامیابی جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ اور اگر دل جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے گا بارش کچرا کنڈی پر برسے تو پھر اس میں سے بدبو کے بھبکے اٹھتے ہیں۔ تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتا رہے کہ اے کریم، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، تو مہربانی فرما، ہمیں قلب سلیم عطا فرما، اور ہمیں قرآن کریم کے نور سے منور فرما۔ قرآن پڑھنا چاہیے، پڑھنے کی عادت بنائیں، ویسے بھی تلاوت کریں اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بھی تلاوت کریں۔ اور الحمدللہ جو نیک اعمال ہمیں امیر سنت نے کرنے کا ذہن دیا ہے، ایک جذبہ عطا فرمایا ہے، 72 نیک اعمال، ان میں سے ایک نیک عمل قرآن کریم کی کم از کم 3 آیات ترجمہ اور تفسیر سیرۃ الجنان کے ساتھ
پڑھنے کا بھی خالد بھائی رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ الحمدللہ یہ سوچ بھی عطا فرمائی گئی اور ساتھ ساتھ ذرائع بھی عطا فرمائے گئے کہ صراط الجنان سے بھی آپ الحمدللہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور صراط الجنان کی صورت میں دیکھیں تو بہت فیسیلیٹیٹ گویا میں دعوت اسلامی کی جانب سے کیا گیا کہ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے بھی یہ سہولت موجود ہے، اور مطبوعہ کتابیں پبلشڈ بک بھی ہمارے پاس موجود ہیں، چاہیں تو انہیں پرچیز کر کے ان سے پڑھا جائے، جس کا جیسا ذوق ہو پھر وہ ویسا کر سکتا ہے۔ پھر اس میں مزید ترہ یہ ہے کہ یہ ایک عام فہم اور عوام کے لیے لکھی گئی تفسیر ہے، تو جو عام قاری بھی اس کو پڑھتا ہے یقیناً بہت فائدہ اور برکتیں اس کی سمیٹتا ہے۔ پھر قرآن جب بندے کو سمجھ آنے لگتا ہے تو اس کی برکتیں بندہ کما حقہ پانے کی طرف آگے بڑھتا رہتا ہے۔ جیسے جیسے کوئی ایک شخص، کوئی ایک بہت بڑا لیڈر آپ کے سامنے کوئی بات کرتا ہے تو جو سمجھدار افراد ہوتے ہیں اس کی بات پر کان دھرتے ہیں، اس کو جو لائن آف ایکشن وہ لیڈر بیان کر رہا ہے اس کو سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جب اس کو اچھا تسلیم کرتے ہیں، درست جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بھلائی اصلاح کے لیے بات کرے گا، تو اس کی باتوں کو فالو بھی کرتے ہیں، آگے بھی بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم ہمارے رب العالمین جل وعلا نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور جس طرح استاد صاحب نے ماشاءاللہ بہت عمدہ گفتگو فرمائی اور دل موہ لینے والی گفتگو قرآن کریم کے حوالے سے فرمائی، یہ وہ کامیابی والی کتاب ہے، کامیابیاں دلانے والی اور کامیابیوں کے راز بتانے والی کتاب ہے کہ بندہ جب اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو خود بخود بندے کی زندگی میں نکھار آتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیے رب العالمین جل وعلا نے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض منصبی میں یہ ایک بات بھی شامل تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کا تزکیہ فرمانا ہے، ان کے دل سے جو گندگی ہے، بری باتوں کی، کفر کی، محبت کی، دنیا کی محبت کی، ان سب کو دور کرنا ہے۔ تو وہ کیسے ممکن ہوا؟ ارشاد فرمایا گیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہیں میں سے بھیجے کہ یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیتوں کی تلاوت تمہارے سامنے کیا کرتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، ان آیتوں کی تلاوت کا جو ثمرہ ظاہر ہوتا ہے، جو نتیجہ ملتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان آیات بینات کی تلاوت سے تمہارے دلوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، تمہارے دلوں کو صاف کرتے ہیں، جو آلائشیں دلوں میں باقی رہ گئی ہیں اس کو دور کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جب وہ آلائشیں دور ہو جاتی ہیں؟ آپ تفاسیر میں پڑھیں اور عارفین کے کلام پڑھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جب دل دنیا کی گندگی سے دور ہو جاتا ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالی کا نور اپنی جگہ بناتا ہے، پھر وہ نور اللہ تبارک و تعالی کا، اس کے قرآن کا، اس کی صفات کا بندے کے دل میں جب اپنی جگہ بنا لیتا ہے تو پھر وہ بندہ خود ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بذات خود بھی روشن ہوتا ہے اور روشنیاں دینے والا بنتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ یہ رب کا کلام ہے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کو سمجھے گا تو نجات اور کامیابی اس کے لیے ہوگی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا، اس احسان کو جتلایا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور کمال بیان فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہی بات جو پیچھے خطاب کے صیغوں سے بیان کی گئی اب غیابت کے صیغوں سے بیان کی جا رہی ہے۔ پہلے بالکل جیسے سامنے بالکل مخاطب ہو اس سے بات کرتے ہوئے، اور اب یہ طریقہ کار ہے اس آیت مبارکہ میں کہ جن لوگوں میں بھیجا ان لوگوں میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ ان میں اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کی تلاوت کر کے انہیں سنائیں، انہیں سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں ستھرا کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم سکھایا۔ بعض علماء نے اس پر یوں بھی تفسیر بیان فرمائی کہ کتاب سے مراد تو وہی قرآنی آیات کی تلاوت کرنا ہے کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی لوگوں کے سامنے بیان فرما دی، اور حکمہ سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ روشن
اور پاکیزہ اقوال ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی وضاحت کرنے کے لیے اور اس کو آسانی سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ نے عطا فرمایا کہ جب یہ دو باتیں نہیں تھیں، قرآن یعنی رسول اللہ کی آمد اور پھر ان کی اقوال مبارکہ اور قرآن کریم کی آیات، جب یہ چیزیں نہیں تھیں، رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس وحی کے نور سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت سے پہلے یہ انسان کیا کر رہے تھے؟ من قبل لفی ضلال مبین، یہ واضح گمراہی میں تھے۔ قرآن جو ہے یہ تو ہدایت والا ہے، قرآن روشنی والا ہے، یہ اندھیروں کو مٹانے والا ہے۔ تو جب تک بندہ اس کو سمجھے گا نہیں کہ یہ قرآن کیا فرما رہا ہے، کیا بیان کیا جا رہا ہے، تب تک وہ جہالت کے اندھیرے کیسے دور ہوں گے، روشنیوں کے اجالے بندے کو کیسے ملیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ صحابہ کو سکھایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم تک وہ قرآن پہنچا ہے، ہمارے گھروں میں بھی موجود ہے۔ لیکن کیا ہم وہ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے؟ جنہوں نے پڑھا ان کے بارے میں تو کہا کہ اس قرآن کے آنے سے پہلے وہ گمراہی میں تھے، جب قرآن آ گیا تو پھر وہ ہدایت والے ہو گئے۔ کیا قرآن آنے کے بعد ہم نے بھی اسے پڑھا ہے؟ ہم نے بھی اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ اگر ایسا نہیں کیا تو یہ بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ ہم قرآن آنے کے بعد بھی کیوں محروم ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی عطا فرما دی تو بندہ کیوں اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، اور نہیں اٹھا رہا تو یقیناً نقصان میں ہی جا رہا ہے اور اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ اور یہ تو ایسی شاندار کتاب کہ جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب، جس کا لکھنا بھی نیتوں کے ساتھ یہ بھی ثواب، جس کو پڑھانا بھی ثواب، جس کا پڑھنا بھی ثواب۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر کسی کو ترجمہ سمجھ نہیں بھی آیا، ترجمہ نہیں بھی پڑھ رہا، صرف اس کے وہ عبارت پڑھ رہا ہے عربی قرآن پاک کی، تب بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اور قرآن پاک میں آپ کو جانتے ہیں جو مطلب یہ کہ کتابیں وغیرہ لکھتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں، کہ الفاظ کا چناؤ، پھر اس کی ترتیب، پھر الفابیٹ، یہ مکفہ اور مسجعہ، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ساری وہی چیزیں ہیں۔ تو یہ جو ترتیب ہے یہ بھی اپنے اندر ایک بہت حسن رکھتی ہے۔ اور قرآن پاک وہ ہے کہ جو بچے اور عورتیں نہیں بھی سمجھتے تھے، وہ بھی غالباً حضرت سیدنا صدیق اکبر کا واقعہ کہ آپ قرآن پڑھا کرتے تھے تو وہ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے سننے کے لیے کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اور یہ انہوں نے سنا، ان لوگوں نے بھی سنا کہ جو فصاحت و بلاغت میں اپنے آپ کو شاہکار قرار دیتے تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، انہوں نے جب قرآن کو سنا تو وہ کہتے تھے کہ گویا کہ ہمارا دل پھٹ رہا ہے، اس کی ہیبت، اس کا جلال اور اس کا ایک وہ کیا کہہ لیں کہ شان ایسی ہے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں، ایسی شاندار کتاب ہے۔ پورا قرآن تو فصاحت و بلاغت سے ویسے ہی لبریز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک ایک حرف میں وہ جامعیت اور اس کی ترتیب کے اندر، الفاظ کی ترتیب کے اندر، جیسے استاد صاحب فرما رہے ہیں، وہ حسن رکھا ہے کہ بڑے بڑے بلغاء اور جنہیں اپنے بولنے پر بڑا ناز ہوا کرتا تھا، جب صرف ایک آیت کریمہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ یہ الفاظ سنے تو غش کھا کے بندہ گر گیا، کہنے لگا اس کی فصاحت و بلاغت کس قدر بڑی ہے، میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، صرف یہ الفاظ سنے اور بندہ غش کھا کے گر گیا قرآن کی فصاحت و بلاغت کو۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں جو یوں قرآن کو اس انداز میں، جن کا علم ایسا تھا، یہی وجہ ہے کہ پھر وہ کبھی آیات خوف ساری رات ایک ہی آیت کی تکرار کے اندر گزار دیتا، ساری رات اس کی چاشنی، اس کی حلاوت اور اس سے ملنے والا ذوق، یا اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے اس کا خوف، اللہ تبارک تعالیٰ کی بے نیازی کا، وہ ساری رات یوں گزر جاتی ہے کہ احساس نہیں ہوتا انہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک محدث ہیں حضرت زائدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتی کہ ایک رات میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کہ عشاء کی نماز ادا کی آپ نے، اور اس کے بعد آپ مسجد میں بیٹھ گئے۔ فرماتے میں نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ اپنے فراغت حاصل ہوتی ہے ان کو تو پھر میں مسئلہ پوچھوں گا۔ لوگ چلے گئے
اور امام صاحب نے یہ جان کر کے لوگ سارے ہی چلے گئے، لیکن یہ موجود تھے مسجد میں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے نماز کی نیت باندھ لی، آپ نے نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے قرات شروع کی۔ جب آپ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر پہنچے نا، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، جب یہ آیت کریمہ پر پہنچے، فرماتے ہیں بار بار تکرار کرتے رہے، بار بار پڑھتے رہے۔ اب آپ اس کے مفہوم کو دیکھیں اور اس کے الفاظ کو دیکھیے، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا ذوق دیکھیے آپ۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، ساری رات فجر کی اذان ہو گئی، آپ اسی آیت کریمہ فرماتے ہیں۔ ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، انعام کیا ہے، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں جو ہے وہ گرم ہوا کے عذاب سے اللہ کریم نے محفوظ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان واہ اللہ۔ جی واہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات اسی طرح آپ نے نفل نماز شروع کی، اور اس کے اندر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، ارشاد فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ کی تکرار کرتے رہے حتیٰ کہ اسی طرح آنسو بہاتے بہاتے صبح فجر کی اذان ہو گئی۔ یہ قرآن مجید کو سمجھنے والے، یہ قرآن کی کشش تھی، قرآن کا ذوق تھا، اور قرآن کا ان کے دلوں میں وہ جو سمجھ کر ایک حلاوت و چاشنی یہ پاتے تھے، یہی وجہ ہے کہ پھر وہ گھنٹوں بھری رات جو ہے وہ ایسے گزر جایا کرتی تھی جیسے منٹوں سیکنڈوں کے اندر گزر جانے والا وقت ہوا کرتا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی ہوں، یا خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک جو آپ کا انداز ہے کہ آپ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ایک ہی آیت کریمہ کی تکرار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساری رات بسر فرما دی، اور یہ بہت سارے بزرگان دین کا طریقہ کار رہا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ دیکھیے، ایک ایک آیت پڑھی اور اسی کا تکرار کرتے رہے، اس کی معنویت کے اندر ایسے گم ہو گئے، اور اس کے اندر پائی جانے والی بشارت یا اس کے اندر دلائے جانے والے خوف نے ایسا غلبہ کیا کہ پھر رات گزر گئی اور اس بات کا احساس نہ ہوا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ آپ دراصل وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے تھے، یہ الفاظ پر غور کیا کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اور قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو اسے سمجھ کر پڑھتا ہے، یعنی اس کے اندر معنی، مفہوم، تفاسیر، یہ ان پر غور فکر کرتے ہوئے پڑھتا ہے، وہ بھی عظمت رفعتیں پاتا ہے، اور جو صرف تلاوت کرتا رہتا ہے محروم وہ بھی نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں اللہ پاک کا دیدار کیا، اور آپ نے اللہ کریم سے پوچھا کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، تیری بارگاہ میں کوئی بندہ مقرب کیسے بنتا ہے، تیری بارگاہ میں مقام اور مرتبہ کیسے حاصل کرتا ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تلاوت قرآن سے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے عرض کی، مولا قرآن سمجھ کر پڑھے تب یا بغیر سمجھے پڑھے تب؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سمجھ کر پڑھے تب بھی میرا مقرب بنتا ہے، بغیر سمجھے پڑھے تب بھی میں اسے اپنا اللہ۔ کلام کس کا بڑھ رہا ہے نا، یہ دیکھیں نا کہ بالکل بات یہ ہے کہ ہم کسی کے کلام کو اپنی زبان سے ادا کریں، یہ کتنی بڑی سعادت ہے حضران بھائی۔ بالکل، تو وہ وہی کہ نہیں سمجھے لیکن کلام وہ ادا کر رہے ہیں جو میرے رب کا کلام ہے، سبحان اللہ، اس کلام کی ادائیگی پر بھی قرب الہی کی بشارت۔ کیا بات ہے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے تلاوت قرآن پاک سے، اور انسان کا دل جو ہے یہ صاف ہو جاتا ہے کس سے؟ تلاوت کلام پاک سے اللہ کی رضا ملتی ہے، تلاوت کلام پاک سے ہدایت کا نور ملتا ہے، تلاوت کلام پاک سے، اور کیا ہے جو نہیں ملتا؟ قرآن کریم سے شفا ملتی ہے۔ قرآن کریم، اللہ نے قرآن کریم کے لیے فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے اس میں شفا ہے اور رحمت ہے، اور شفاء لِكُلِّ دَاءٍ، جو باطنی بیماریاں ہیں، جو مانوی بیماریاں ہیں، کفر کی جو بیماری ہے اس سے بھی شفا ہے، اور جو ظاہری بیماریاں ہیں اس سے بھی شفا ہے۔ مفسرین نے اس کو بیان فرمایا اس بات کو، اور
کئی مقامات پر اس کو ذکر کیا، میں اس کو شارٹ کر کے آسان کر کے آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو قرآن کریم پڑھنے سے ظاہری بیماریاں جب ہم دیکھتے ہیں، ظاہری بیماریوں کی شفا، وہ لوگ کہ جو کفر کی بیماری میں مبتلا تھے، قرآن سن کے ان کی بیماریاں دور ہوئی، ان کے فسق و فجور دور ہوئے، وہ جو اندھیرا تھا اندر وہ اجالے میں تبدیل ہوا. یہ تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کی معنویت ہے اور وہ شفا ہے کہ یوں کہہ لیں ظاہری بیماریوں سے شفا تو دوا کے ذریعے بھی مل جاتی ہے، لیکن یہ جو ایسی بیماری ہے کہ جس کا انجام بڑا بھیانک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے اس کو بھی دور فرماتا ہے. اور جب حدیث مبارکہ کو دیکتے ہیں تو پھر صحابی رسول کہیں بچھو کے کانٹے پر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح جب کوئی بے ہوش شخص سورہ فاتحہ مبارکہ کا تو نام ہی ایک سورہ شفا ذکر کیا گیا. بالکل. پھر جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بے ہوش چلتے چلتے بے ہوش ہو گیا ہے شخص، اور قرآن مجید کی ایک دو آیت کریمہ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، یہ آپ تلاوت کر کے بندے پہ دم کرتے ہیں، وہ بندہ اٹھ کے چلنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ یہ تم نے کیا پڑھا، کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے اور اس کو دم کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں ایسی تاثیر ہے کہ اگر تم اس لیے پڑھو کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کریمہ پڑھنے کی برکت سے اس پہاڑ کو ادھر سے ہٹا. تو یہ ظاہری طور پر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں شفا ہے، باطنی شفا بھی موجود ہے. ہم صرف پڑھنے کی طرف آ جائیں. جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے مقام و مرتبہ پایا. کئیوں کے ایسے واقعات ہیں نا کہ قرآن پاک سننے کے بعد زندگی میں ریولیوشن آیا، بالکل، کہ وہ کفر سے اسلام کی طرف آئے اور پھر ایسے آئے کہ اسلام کے ماتھے کا گویا کہ وہ جھومر بن گئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ. آپ دیکھیے قرآن کی تاثیر، قرآن کی کشش. سنا ہے کیا تھا کہ بہن کو ڈانٹ رہے ہیں، جھاڑ رہے ہیں، لیکن جب آیا کہ قرآن تم سن تو لو، لیکن جب سننا شروع کیا پھر وہ کس انداز سے انہوں نے اپنی زندگی میں انقلاب لائے، اور ایسا انقلاب لائے کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ بھی بنے. کیا بات ہے. اسی طرح اچھا کفار کے بارے میں بھی تو یہ ہے نا کہ قرآن کی تاثیر کو تو وہ کچھ ٹچ ہی نہیں کر سکتے تھے، وہ روکتے تھے باہر سے آنے والوں کو، کیونکہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام نہ سن لیں، قرآن پاک نہ سن لیں، اگر انہوں نے سن لیا تو وہ دوا اثر کرے گی، کفر کی بیماری پھر جاتی رہے گی. وہ بے بس ہو کے یہاں تک آ گئے تھے کہ آنے نہیں دیتے تھے، اور پھر جو آ جاتا تھا ان کی بات کو نظر انداز کر کے وہ جب سنتا تھا پھر جو دامن اسلام میں ایسا آیا پھر اس دامن کو کبھی چھوڑا. ایسے کئی واقعات ہیں. درست فرمایا. سبحان اللہ. اتنی عظیم کتاب اللہ اللہ جو ہو ہی ہمارے لیے اور ہم پڑھتے ہی نہ ہوں، ہم تلاوت ہی نہ کرتے ہوں. اور ایک گروہ ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ ایک تعداد ہے جن کا کام کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کریم دیکھ رہے ہیں اور آیت پر انگلی پھیرتے جا رہے ہیں اور بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے جا رہے ہیں. وہ بھی پورا نہیں پڑھ رہے، بس بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرتے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں بھی ایک پارہ پڑھ دیا ہے، آدھا پارہ پڑھ دیا ہے. تو یہ تعداد غور کرے کہ میں کیسا انسان ہوں کہ جو رب کا تخلیق کردہ ہوں، اسی کی نعمتیں کھا رہا ہوں اور اس کا کلام پڑھنا مجھے نہیں آتا. مطلب اس قرآن کریم کو دیکھنا، زیارت کرنا اس کی اپنی برکتیں ہیں، اس کا انکار کوئی نہ کر سکتا ہے، نہ کر رہا ہے، نہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا خمس من النظر عبادت، 5 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اس میں سے ایک فرمایا کہ قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں آیات بھی جو ہے وہ نہیں آتی، بسم اللہ بھی پوری صحیح طریقے سے نہیں آتی، پڑھنی نہیں آتی. ایک تو ہے قرآن کریم پڑھنا اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنا آتا بھی ہو. یہ سیکھنا بھی ہے، سیکھنے سے آئے گا، خالی اپنے مرضی سے جو ہے نا یہ نہیں آئے گا. اس کو سیکھنا پڑے گا اور ہم یہ سیکھ بھی نہیں سکے. اور پھر ہم نے کیا کر لیا، اب میں کیسے سیکھوں؟ جس طرح بچپن سیکھنا تھا ویسے ہی آج بھی سیکھ لوں. میں یہ کام کیسے کروں؟ بھائی جیسے دوسرے کر رہے ہیں ویسے آپ بھی کر لیں.
آسان سا حل ہے. جیسے پانی پینا اگر بنا آپ خود اٹھ کے پی لیں. میں خود اٹھ کے کیسے پانی پیوں بھائی؟ سیٹ سے کھڑے ہوں 4 قدم چل کے جائیں, گلاس پانی کا اٹھائیں پی لیں, بات ختم. یہ جو ہے نا یہ اب میں یہ کیسے کروں, یہ تو خالی بات ہی بات ہے. بندے نے جو کرنا ہوتا ہے نا وہ کر لیتا ہے, جو نہیں کرنا ہوتا اس کے لیے مطلب پنجابی میں ایک مثال بولتے ہیں, وہ تو میں نہیں کہتا اس کو, لیکن جو کام بندے نے نہیں کرنا نا اس کے لیے بہانے بندہ بڑے تلاش کر لیتا ہے. یہ یوں نہیں ہے, یوں نہیں ہے, یہ ہے, وہ ہے. اور آپ اس کو بولیں کہ بھئی آپ 1 گھنٹہ جو ہے وہ دے دیں, اور 1 گھنٹہ آپ کو دینے کے بعد آپ کو انشاءاللہ قرآن کریم کا اتنا حصہ جو ہے وہ صحیح پڑھنا آ جائے گا. یار 1 گھنٹہ مصروفیت بڑی ہے, اوہو کیا کریں, ٹائم نہیں ملے گا. ٹھیک ہے 1 گھنٹہ دے دیں, 5 ہزار کے نوٹ کی ایک گڈی ملے گی, 5 لاکھ روپے. ہاں کب چاہیے بتائیں؟ تھوڑا ٹھہر کے جی, تھوڑا ٹھہر کے جناب. ابھی جناب ابھی چلو. ہاں جی, یہ اب ٹائم کہاں سے آیا؟ تو مسئلہ یہ ہے, مسئلہ ٹائم کا نہیں ہے, مسئلہ پریورٹی کا ہے. مسئلہ ٹائم کا نہیں ہے, مسئلہ اہمیت کا ہے. مسئلہ ٹائم کا نہیں ہے, مسئلہ انسان کی انٹینشن اور نیت کا ہے. اور اس کو صحیح کرنا کیا ہے, بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں مطلب دنیا کا جو لالچ ہے یہ کیسا, خالی باتوں میں باتیں سن کے, صرف آپ باتیں سنائیں, 4 باتیں سنائیں کسی کو اور آپ اس کا پیسہ لے لیں اس سے. یہ جو شعبدے باز ہوتے ہیں اور تماش بین لوگ ٹائپ جو ہوتے ہیں اس طرح شعبدے باز, یہ کیا کرتے ہیں, یہ بولیں گے سونا ڈبل کر دیں گے. آپ نے سنا ہوگا اس طرح کے واقعات, بھی سونا ڈبل کرنے کے چکر میں کیا کیا, جو تھا وہ بھی گوا دیا, غائب ہو گیا. سونا نکال دیں گے, دیگ نکال دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, یہاں سے یہ نکل آئے گا, وہاں سے وہ نکل آئے گا, باتیں سن کے. اب کیا ہوا, سن کے ہی لالچ کے سحر کے اندر ہی سن کے یہ ایسا مبتلا ہو گیا کہ جو ہاتھ میں تھا وہ بھی کیا کر بیٹھا, گوا بیٹھا. یہ لالچ کا تو یہ حال ہے دنیا کے لالچ کا. پلاٹ ہے, یوں ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ ہے, وہ ہے, اتنے میں جائے گا, اتنے کا جائے گا. اچھا ہاں یہ لو, کہاں ہے پلاٹ, پتہ نہیں کہاں ہے, آج لے لو اتنے کا مل جائے گا, ورنہ پھر ہو جائے گا. یار جلدی کرواؤ یار میرا. جی ہاں جی, وہ جلدی میں وہ جو پھر جب جاتا ہے نا, پھر وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارا پلاٹ ہے کہاں. استاد قبلہ مفتی ابو محمد علی اصغر اتاری دامت القدسیہ کی بڑی زبردست بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ زمین کا اگر سودا ہے, ان کی بات کا میں مضمون عرض کروں, ایز اٹ از الفاظ تو نہیں ہے لیکن بات اسی طرح کی تھی کہ زمین کا جو سودا ہے, جب تک آپ زمین دیکھ نہ لیں وہ سودا نہ کریں. بہت اچھی آپ دھوکے سے بچ جائیں گے. اور آپ سن کے کر رہے ہیں, ایک بندہ سناتا جا رہا ہے, سنتے جا رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, وہ ہے کہاں, یہ ہوا میں معلق. جب ڈھونڈنے نکلا تو پتہ چلا کہ یہ فائل جو میرے ہاتھ میں ہے نا وہ 50 ہاتھوں سے اور بھی ہے. وہ اس کے پاس جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے وہاں سے لی تھی, وہ اس کے پاس جاتا ہے میں نے وہاں سے لی تھی. اور جب پہلے بندے کے پاس اگر قسمت سے پہنچ بھی جائے, اس نے کہا میں نے بھی بغیر زمین دیکھے لی تھی. ہاں جی, اور پھر یہ تو ہے ایک پلاٹ کے 4 مطلب وہ فائلیں یوں بھی مالک نکل آتے ہیں, اس طرح کے بھی معاملات ہیں. بہرحال دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب بندے نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا تو باتیں سن کے بھی لوگ بہت سارے کام کر لیتے ہیں, جن کا وجود ہی نہیں اس طرف بھی جو ہے چلے جاتے ہیں, اور جو اپنی جمع پونجی اس کا بھی خاتمہ کر لیتے ہیں. تو قرآن کریم جو اللہ کی سچی لاریب کتاب ہے, اس کی عظمتیں, رفعتیں, شانیں یہ اظہر من الشمس و ابین من الامس ہیں. یعنی آسان کروں تو آسان یوں ہے, سورج کی طرح جگمگا رہی ہیں. جس طرح سورج جگمگا رہا ہے, روشنی دے رہا ہے, ویسے جگمگا رہی ہیں. اور بندہ ان کو پڑھنے سے محروم رہے اور ان کو سیکھے بھی نہ. اور ٹائم بولے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ٹائم حضور آپ کے پاس ہے. دنیا کا کوئی وہ آدمی نہیں ہے جو بندہ بولے بھی میرے پاس ٹائم جو ہے نا وہ قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں. آپ ٹائم پریورٹی بنائیں, ٹائم خود بخود سیٹ ہو جائے گا. آپ اصل مسئلہ وہی پریورٹی کا لفظ آپ نے بڑا پیارا بولا, ترجیحات. ہاں جی بالکل, کہ آپ پہلے کیا کرنا چاہتے ہیں. جی
اور اگر آپ نے پہلے ایک لسٹ رکھی ہوئی اپنی من پسند چیزوں جی کی، یہ کرنا میں جو دنیاوی آپ بتا رہے ہیں، ہاں جی وہ لسٹ ختم ہونے کا اگر آپ انتظار کریں گے پھر تو اس کی باری نہیں آئے گی. پریارٹی بیسس پہ کریں. اور یہ وہ فائدہ ہے جو یقینی ہے. جی یہ قرآن پاک پڑھنے سیکھنے کا وہ فائدہ ہے جو یقینی ہے. اور جس فائدے کو آپ تلاش کرنے جا رہے ہیں وہ احتمالی ہے. جی اس میں آپ نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں، اور یہ فائدہ یقینی ہی یقینی ہے. احتمالات کی بنا پر لوگ صرف محض، جیسے آپ یوں کہہ لیں کہ اگر کسی جگہ پر 2-4 پلاٹ ہوں کہ جی 4 پلاٹ ہم نے دینے ہیں، درخواستیں جمع کرا دیں، 1000 روپے کا فارم آئے گا، لوگ ہزاروں کی تعداد میں ٹوٹ پڑتے ہیں اسی طرف. یار ہو سکتا ہے ہمارا نکل آئے، حالانکہ درخواست پتہ فری میں 4 ہیں، بندے 400 ہیں، لیکن پھر بھی ایک احتمال کی بنا پر. اب یہ جائز ناجائز والا معاملہ اس سے جدا عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ کس طرح ترجیح ایک آگے بڑھ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے نکل آئے یار، اور ادھر کیا ہے، اللہ پاک کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احتمال نہیں ہے، ایک لفظ پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی. اور ایک نیکی کی اہمیت جو ہے وہ دنیا اور ما فیہا سے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھ کر ہے. قیامت کے دن بندے کو اس کا احساس ہوگا. تو جہاں یقینی طور پر ہمیں ملنے والا ہے، جس میں کوئی احتمال والی بات ہی نہیں ہے، بھئی ملے گا نہیں ملے گا پتہ نہیں ہے، شک شبہ ہی نہیں ہے، شک شبہ ہی نہیں ہے، مل کے رہے گا، اس طرف ہمارا رجحان کتنا ہے. اور جہاں احتمال ہے ملے نہ ملے، رقم لوگ قسمت پوڑیاں خرید لیتے ہیں، لاٹریاں خرید لیتے ہیں کہ جی وہ ہو سکتا ہے نکل ہے، حالانکہ پتہ ہے اس کے اندر خالی بھی ہیں اس کے اندر، یہ بھی کنفرم ہے، لیکن کہ نہیں یار قسمت ازمائی کر کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی لگ ہی جائے. وہ لگ بھی گئی، ہاں جی وہ لگ بھی گئی تو بھی ناجائز ہی ہے، جو بھی ناجائز ہے، بالکل وہ بھی ناجائز ہے، رکھ نہیں سکتے. یہ لگ بھی گئی قسمت پوڑی، ہاں جی قسمت پوڑی ہو یا کوئی بھی پوڑی ہو، حلوہ پوڑی بہرحال کھانے میں حرج نہیں ہے. جو جس طرف ہم آ رہے ہیں دیکھیں وہ بات یہ ہے، اور بڑی کلیئر اور واضح بات ہے کہ ہم قرآن کریم سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اپنا وقت بھی نکالیں اور وقت نکالیں. اور یہ ہے نا میں کیسے کروں، تو اس کا حل بڑا آسان ہے. جس طرح آپ دوسرے کام کر رہے ہیں ویسے آپ یہ بھی کر لیں، بڑی آسان سی بات ہے. لیکن دیکھیے آپ کو پریورٹی ملانا پڑے گا اس کو، جیسے استاد نے فرمایا ترجیحات ملانا پڑے گا. وہ کام جو آپ کی ترجیحات میں ہے، جیسے جاب پہ جانا آپ کی ترجیحات میں ہے، بھئی ارننگ ہوگی گھر چلے گا، جاب پر جانا ہی جانا ہے. بچہ بیمار ہے تو بھی جانا ہے، بچہ صحت یاب ہے تو بھی جانا ہے، رو رہا ہے تو بھی جانا ہے، ہنس رہا ہے تو بھی کیا کرنا ہے، بستر سے اٹھنے کو صبح جی نہیں چاہ رہا، ہاں جی تو بھی اٹھنا ہی ہے، اٹھنا ہی اٹھنا ہے، بالکل جانا ہی جانا ہے. اٹھیں گے، بالکل اٹھیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ان کا ابا بھی اٹھے گا، جی بالکل، جاب ہے، نہیں جائیں گے تو کٹوتی ہوگی یا جاب سے نکال دیں، جاب سے نکال دیں، پریارٹی جی بالکل جانا ہی جانا ہے. جی بالکل. اور اس طرح آپ اس کے اگینسٹ آپ لے آئیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے جاب پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا یا کام پر جانا ہے، اپنے بزنس پر، کاروبار پر جو ہے وہ جانا ہے، سائٹ کوئی کنسٹرکشن سائٹ ہے وہ ہو رہی ہے اس پر جو ہے وہ جانا ہے. اور دوسری طرف آپ کو کوئی بولے یار آپ کو جو ہے نا وہ دعوت کرتے ہیں کھانے کی، آپ تشریف لائیں، منع کرے یار، وہ چونکہ وہ کھانا کیا جو کھانا دعوت میں جا کے کھانا ہے وہ تو کھاتے رہتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو کام ہے وہ رہ جائے گا. دعوت کو کیا کر دیں گے، اس کو لپٹا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری ترجیحات میں نہیں ہے. اور جس نے روٹی کو ترجیح بنایا ہوا ہے، کام بھلے جو بھی ہو اس کو آپ بولیں بھی آئیں کھانا کھائیں، اچھا نہیں جی بالکل تیار ہے. مسئلہ ترجیحات کا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا میں کیسے کروں، آپ اس کو قرآن کو اپنی ترجیحات میں شامل کریں، انشاءاللہ یہ سارے کام ہو جائیں گے. اور جس طرح آپ دوسرے کام کر رہے ہیں ویسے آپ یہ کام بھی کر لیں. سلمان بھائی اس پر بھی ذرا غور کر لیں کہ جنہوں نے سیکھا نا انہوں نے کیسے کر لیا. آج تو آپ کی فنگر ٹپ پر ساری چیزیں موجود ہیں. اگر آپ کو قرآن کا نسخہ بھی چاہیے ہوتا ہے تو آپ کو آن لائن آرڈر کر کے بھی گھر منگا سکتے ہیں. جی بالکل، وہ آپ کے لیے آ جاتا ہے. قاری صاحب چاہیے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. مدنی قاعدہ اپلیکیشن ناؤ اسلامی نے دے دی ہے، آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو اسی سے سیکھتے رہیں. بالکل بہت ساری چیزیں اور بہت ساری آسانیوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں اور قرآن سیکھا جا سکتا ہے. جس دور میں نزول قرآن ہوا اور اس دور میں جنہوں نے اسے سیکھا، انہوں نے یاد کیا، اس کی حفاظت کی، اسے محفوظ کیا، وہ کیسے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا انداز بیان کیا گیا. ارشاد فرمایا گیا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن. جبریل امین جب آیا کرتے تھے اور قرآن کی آیتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل امین پڑھ لیں اور مجھ سے کوئی بات رہ جائے،
تو اس کو دہرایا کرتے تھے، جیسے جبریل امین پڑھ رہے ہوتے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دہرا رہے ہوتے، تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن، آپ اس میں جلدی نہ کیجئے اور اپنی زبان کو تیز حرکت نہ دیجئے، ہمارے اوپر یہ لازم ہے، ہم نے اپنے ذمہ کرم پر اسے لے لیا ہے کہ ہم اسے محفوظ بھی رکھیں گے، آپ کو سکھائیں گے، آپ کو یاد کرائیں گے، اور اس اعتبار سے تفسیری جو معنی مفسرین نے بیان کیے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن لینے کے بعد جب صحابہ کرام اس کو لیتے تھے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وہ لکھواتے تھے۔ اب ذرا سلمان بھائی غور کریں کہ لکھنے والے کیسے لکھ رہے ہیں، کوئی چمڑے پر لکھ رہا ہے، کوئی لکڑی کے جو چھلکا ہوتا ہے اس پر لکھ رہا ہے، کوئی کپڑے پر لکھ رہا ہے، پھر اس لکھے ہوئے کو جمع کرنا، پھر آپس میں نشستیں لگانا اور اس کو باقاعدہ یاد کرنا، اہتمام کرنا۔ جو نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کو جو پہلے آیات نازل ہو چکی ہیں وہ سنانا، سکھانا، اہتمام کرنا، حالانکہ ان کے بھی تو امور دنیا سارے کے سارے پہلے سے ہی چل رہے تھے، سبھی انہوں نے مینج کرنے تھے، سب کچھ کرنے تھے۔ لیکن جب ایک ہدایت کی طرف آ گئے نا، کہ جب ہم نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ لیا ہے تو اب ان کی بات کی طرف بھی تو آنا ہے، ان کے پیغام کی طرف بھی تو آنا ہے۔ ان سے ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ رب ایک ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ رب یہ فرماتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ تو صحابہ آ کر پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب نے کیا فرمایا، رب نے کیا فرمایا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو جب بیان کرتے، صحابہ کو لکھواتے، تو باقاعدہ وہ صحابہ جو قرآن لکھا کرتے تھے ان کے الگ نام تھے، الگ ان کی ایک جماعت تھی، ذمہ داری تھی ان کی، اور دیگر صحابہ جو اپنے امور میں مشغول رہا کرتے تھے وہ اپنے امور سے فراغت کے بعد اپنے کام کاج نپٹا کر ان صحابہ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی آیات لکھوائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کیا نازل فرمایا۔ ایک توجہ، اور جو آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ پریورٹی جب سیٹ ہو گئی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، رب کا کلام، اسے یاد کرنا ہے، اسے سیکھنا ہے، اسے سمجھنا ہے، تو پھر وہ سارے کام کاج کرنے کے بعد بھی وہ بھی سیکھا کرتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے، نازل فرمایا ہے۔ اور ہم دیکھ لیں کہ ہمارا آج کا اتنا کام ہو گیا، یہ لازم تھا، اب کیا ہے، اب کل کام کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے آرام لازم ہے، تو وہ سارا ہوتا چلا جائے گا۔ رہی وہ بات کہ یہ پتہ چل جائے نا کہ جس فرم میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو مزید ترقی کرنے کے لیے، پروموشن حاصل کرنے کے لیے ایک فلاں کورس آیا ہے، اتنے کا ہوگا، اتنے وقت میں ہوگا، یہ ڈیزائن کیا گیا ہے، اسے سیکھ لیں تو اگلے سال آپ کی پروموشن ہو جائے گی۔ بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، فیملی کا وقت ہے تو اس کو ہٹا دے گا، پارٹی ٹائم تھا وہ ہٹا دے گا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا تھا وہ سب مائنس کر دے گا، کیونکہ اگر یہ کورس کر لوں گا تو اگلے سال میری پروموشن ہو جائے گی، تو سب کچھ مائنس کر کے وہ کورس کرے گا، فیس بھی پے کرے گا۔ کیوں؟ ایک فوکس ہے کہ پروموٹ ہونا ہے مجھے۔ قرآن کے اعتبار سے ہم کب پروموٹ ہوں گے؟ جو آیات مجھے نہیں آتی وہ میں کب سیکھنے کی کوشش کروں گا؟ کب تک میں صرف انگلی پھیرے چلا جاؤں گا؟ یہ لفظ کیا ہے، ان کی ادائیگی کی طرف کب آؤں گا؟ اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا۔ آپ نے ڈیٹیل بیان کی نا تو میں تو ایک سوال میں کھویا ہوا ہوں، ایک لائن کا سوال ہے کہ ان کی زندگی میں قرآن پاک کتنا شامل تھا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو آپ نے تفصیل بیان کی، ان کی زندگیوں میں قرآن پاک کتنا شامل تھا، اور آج ہم غور کر لیں کہ ہماری زندگیوں میں قرآن پاک کتنا شامل ہے۔ درست فرمایا، ماشاءاللہ۔ مینج کیسے کیا کرتے تھے وہ، آپ دیکھیں ذہن ہو نا، جیسے آپ فرما رہے ترجیح کی بات ہو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ آپ روزانہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے، تو آپ نے کیا کیا ہوا تھا، ایک بندے کے ساتھ یہ طے کیا ہوا تھا، ایک دن تم جایا کرو، ایک دن میں جایا کروں گا، جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آج ہوا وہ تم مجھے بتاؤ گے، اور جو نیکسٹ ڈے ہوگا چونکہ تم نہیں جا سکتے تو میں تمہیں بتایا کروں گا کہ کیا ہوگا۔ تو یوں انہوں نے اپنے آپ کو، دیکھیں کام ہے، مصروفیت ہے، لیکن ذہن ہے کہ بات رہ نہ جائے جو وہاں ہوئی ہے، میں اسے حاصل کر لوں، اس کے لیے ایک بندے کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کر رکھا ہے، ایک دن تم جاؤ گے، ایک دن میں جاؤں گا، جذبہ رہنمائی کر، بالکل۔ بندے کا جب ذہن ہو تو پھر راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ درست فرمایا۔ رکن شورا حضرت مولانا حاجی ابو البیان حاجی محمد اظہر اتاری دامت برکاتہم القدسیہ
ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے سے پروگرام میں شامل ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. کیا فرمائیے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی اللہ پاک جل شانہ نے جو ہمیں زندگی کی نعمت عطا کی ہے نا، یہ اس نعمت کی قدر بھی اسی طرح ہے. میں وہ پڑھ رہا تھا کل قرآن پاک کی تفسیر. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تو جو ایسا کرے تو وہی لوگ خسارے میں ہیں. اس کی تفسیر میں لکھا کہ مال یا اولاد کی وجہ سے جس نے نماز اور قرآن کو چھوڑا وہ خسارے میں چلا گیا، وہ نقصان میں چلا گیا. تو قرآن پاک دیکھیں عمل کے لحاظ سے بھی ایک ایسی پیاری نعمت ہے. اس کو دیکھنا بھی عبادت، اس کو چھونا بھی عبادت، اس کو پڑھنا بھی عبادت، اس کو سننا بھی عبادت، اور اس پر عمل تو لازم ہے. تو یہ چیز ہمیں اللہ پاک نے اتنی بڑی جو نعمت عطا کی ہے، اس کو سیکھنے سے، اس کی کوشش کرنے سے، اس راہ میں لیکن بیٹھے بٹھائے یہ چیزیں نہیں آ جاتی. جی موبائل بھی چلانے کے لیے کسی سے پوچھتے کہ یار اس کو کیسے آن کرنا ہے، کیسے آف کرنا ہے، کیسے اس کی کال اٹینڈ کرنی ہے، کیسے اس کا میسج جائے گا، چیزیں اس کی بھی تو سمجھتے ہیں. کون سا ایسا کام ہے کہ جو ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پر جس کے لیے ٹائم نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے. لیکن وہی بات ہے، پریورٹیز ہماری چینج ہوتی جا رہی ہیں. جی قرآن پاک کے جو ہے وہ احکام کو سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے. قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس آج کے دور میں اتنے ریسورسز آ گئے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں کر دی. آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں آن لائن پڑھ لیں، آپ فزیکلی پڑھنا چاہتے ہیں مدرسہ بڑوں کے جو مدرسۃ المدینہ لگتے ہیں ان میں شامل ہو جائیں. آپ کے قریب اسلامی بھائیوں کے جو ہے وہ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ لگتے ہیں، ان میں شامل ہو جائیں. آپ کے پاس مواقع اتنے ہیں، چانسز اتنے ہیں، ریسورسز اتنے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ ہماری ترجیحات بدل گئی. دنیا، پیسہ، اپنی جو ہے وہ شہرت. اچھا یہ اس سوشل میڈیا نے بہت سا وقت لے لیا. اس میں ایک غالب اکثریت کا سلمان بھائی آپ دیکھیں گے کہ ان کو جو محسوس ہوتا ہے، کسی کی نیت پر ہم حکم نہیں لگا رہے لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ایک غالب اکثریت کا اس میں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اندر ایک شرکت کرنا یا اس میں جو ہے وہ اپنی کو پوسٹ دینا یا کوئی لائیو آنا یا کسی طرح سے کوئی شیئر کرنا، اس میں دیکھنا یہ کہ اس پر مجھے کتنے کامنٹس ملے ہیں، کتنے لائکس ملے ہیں، اس میں ثواب کی، نیکی کی دعوت کی یا کوئی ایسی مطلب اچھائی کے پہلو کی ایک غالب اکثریت ہے جن کی انٹینشن کوئی نہیں. نیت کیا کہ بس میری پوسٹ پر اتنے لائک ملے ہیں، میری جو ہے وہ اس چیز پر اتنے جو ہے وہ شیئرز ملے ہیں. اب یہ ایک دوڑ ہے شہرت کی. اب حب جاہ کسی مطلب ہے کہ کسی شکل کے اندر ہو تو ہم دکھا سکے کہ یہ حب جاہ ہوتی ہے. اب یہ چیزیں اتنا وقت لے گئی، اور جس چیز نے آخرت میں کام آنا ہے، قبر میں کام آنا ہے، جس چیز کو لازم کیا گیا ہمیں قرآن پاک درست مخارج سے پڑھنا ضروری کیا گیا، اس کے لیے وقت نہیں ہے، اس کے لیے میرا ایڈجسٹ نہیں ہوتا، میری مصروفیات ہیں، میرے معمولات ہیں، میں بس اب کیسے مینج کروں. جب باقی چیزیں مینج ہوتی ہیں، باقی چیزوں کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں، باقی چیزوں کو ہم جو ہے وہ ترجیحات میں لیتے ہیں، تو قرآن پاک ترجیح میں کیوں نہیں؟ درست یہ ہماری پریورٹی. جی بالکل. دعوت اسلامی نے تو آئی صاحب یہ کام بھی آسان کر دیا ہے. دعوت اسلامی کا شعبہ فیضان آن لائن اکیڈمی یہ تو کہتا ہے بھائی آپ کے پاس ٹائم کب ہے آپ یہ بتا دیجئے. دن میں ہے، دوپہر میں ہے، سپہر میں ہے، شام میں ہے، رات میں ہے، مطلب پچھلی رات میں ہے، کب ہے، فجر سے پہلے ہے، فجر کے بعد ہے، ٹائم ہے کب بس یہ بتائیں، یہ بتائیں اور ہمارے پاس آ جائیں، ہم پڑھائیں گے آپ کو. اور بتائیں مجھے اور کیا آسانی لائی جائے. اچھا جو پڑھ لیا ہے اس پڑھنے کی مشق کرنے کے لیے کیا ہے؟ آپ جیسے مدنی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، آپ مدنی قاعدہ پڑھ لیا، استاد سے آدھا گھنٹہ پڑھ لیا، اب آپ کا ذہن بنا چلو یار 15 منٹ میں اور اس کی ٹرائی کرتا ہوں، تو اس کے لیے مدنی قاعدہ دے دیا.
اچھا مدنی قاعدے کے اندر بھی مطلب کیا نہیں ہے؟ مدنی قاعدہ اپلیکیشن ہے دعوت اسلامی کی، ٹھیک ہے نا جی، یہ میں نے کھول لیا مدنی قاعدہ اپلیکیشن، ٹھیک ہے جی. اس میں بھی آپشن ہے قاری سے آن لائن قرآن سیکھیں. یہ موبائل جس کو سارا دن ہم مطلب ہاتھ میں رکھتے ہیں اور دعوتوں میں جائیں تو بھی، تو یہ اچھا. اور اوپر ہے مدنی قاعدہ، چلے میں نے مدنی قاعدے کو کلک کیا. اب اس میں حروف کے مخارج ہیں، مدنی قاعدہ ہے، ضروری ہدایات ہیں، سوال و جواب ہیں، دعائیاں اشعار ہیں. کیا چاہیے؟ مدنی قاعدہ ہی چاہیے بھائی. سبق کون سا؟ سبق نمبر کیا ہے جی؟ سبق نمبر 1 پہ ہیں ہم، اور یہ سبق نمبر 1 کھل کے سامنے آ گیا. اب میں پڑھ رہا ہوں جیسے ہا، اب میں ہا کا تلفظ صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا کیسے پتا چلے گا؟ کلک کریں اس کو. یہ قاری صاحب یہ بتا بھی رہے ہیں بھائی یوں پڑھنا ہے، پھر سنیں، یوں ادائیگی کر دیں گے اس کی. تو آڈیو کے ساتھ مطلب یہ دے دیا ہے. آپ مجھے بتائیں اس سے اور قرآن کریم کا نور پہنچانے سکھانے میں کیا آسانی جو رہ گئی ہے جو ہونی چاہیے وہ بتا دیں. اب یوں تو ہے نہیں کہ بندے کا دماغ جو ہے وہ کھوپڑی کھولیں اور اس میں جو ہے وہ ڈال کے اس کو دوبارہ بند کر دیں. اور یہ کھوپڑی کھولنا اگر دماغ کے اندر بھی یوں ڈالنا بھی ہو نا تو یہ بھی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے وہ تیار بھی نہیں ہوگا جی، تیار بھی نہیں ہوگا، کوئی تیار بھی نہیں ہوگا. میں دماغ کا ڈھکن کھول کے اوپر اس میں ڈال کے بند کر دیں تو یہ بھی نہیں. آپ دیکھیے یہ بات ایک کہہ دی ہو گئی، تفنن کے طور پر بھی ہے. تو اتنی آسانیاں ہیں. اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم غفلت اپنی دور کر کے قدم آگے بڑھائیں اور دعوت اسلامی جو ہمیں ذرائع دے رہی ہے اس سے جو ہے وہ سیکھیں. اور فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے جو ہے وہ سیکھنے پڑھنے کی ایک اور جو بڑی زبردست برکت ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کو صرف قاعدے پر ہی انہوں نے نہیں رکھنا کہ بھئی آپ بس قاعدے کے آپ نے ایک سبق پڑھ لیا ہے اور بس پھر ختم ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو احکام ہیں، نماز کے احکام ہیں، یہ بھی سکھائیں گے. ایک مسلمان کو جو انیشیل مسائل جو ہے وہ بنیادی مسائل معلوم ہونے چاہیے وہ بھی سکھائیں گے انشاءاللہ. آئیے آگے قدم بڑھائیے اور قرآن کریم کے نور سے جو ہے وہ فیض پائیے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور جتنے ہمارے یہ ذرائع ہیں ان سے فیض پائیے. حاجی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. جی والا سے محمد حبیب اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلمان بھائی آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے، کوشش کرتے ہیں روزانہ اس کو دیکھنے کی. آج ماشاءاللہ عمر بھائی آئے ہوئے ہیں. عمر بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، گڈ ول ماشاءاللہ. ہماری ایک تو ہمارا سوال ہے کہ جب درس نظامی بچہ کرتا ہے تو اس کو مدنی عالم کہا جاتا ہے، اور بچی جب درس نظامی کرتی ہے کیا اس کو مدنی عالمہ کہا جائے گا؟ اس کو مدنیہ کہتے ہیں. جو جامعات المدینہ للبنین گرلز سے جو پڑھ لیتی ہیں، مکمل کر لیتی ہیں اپنی پڑھائی، تو ان کو مدنیہ کہتے ہیں. صحیح. مدنی یہ مذکر کے لیے اور مدنیہ یہ کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. جی میرا نام محمد الیاس قادری اتاری ہے اور میں پٹنہ سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام کھلے صلی اللہ کہتے کہتے مجھے بہت پسند ہے. میری فرمائش ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دے. وہ سوئے لزار پیتے ہیں. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. جی کامران بات کر رہا ہوں ملتان سے. نعت سننی ہے، ہر وقت تصور مدینہ یہ ضروری ہو. آپ سمجھ گئے کیا فرمائش کی؟ مرحبا. جی میرا نام عبد الشبیر ہے، میں کراچی سے ہوں. ویڈیو والی نعت پڑھ دیجیے، سب گنبد والے. جزاک اللہ خیر. آمین. میں محمد عمیر اتاری بات کر رہا ہوں کراچی سے. سر میری فرمائش تھی کہ منتخب سنا دیجیے گا. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. جی آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے. میں محمد شکیل کراچی سے بول رہا ہوں. برائے مدینہ میری ایک فرمائش آج پوری کر دیجیے. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا. اللہ تعالیٰ تمام ٹیم کو شاد و آباد رکھیں. آمین. اپنا اپنا ذوق ہے نا. اللہ کرے یہ میں مدینے چلا یہ ہو جائے حقیقت. آمین، حقیقت ہو جائے. آمین آمین. جی آگے چلتے ہیں. عمر بھائی نعت خواہ اسلامی سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام لازمی سنا دیں. سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے. بڑی مہربانی. جی
میرا نام حمزہ ہے، میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ منقبت سنا دیں۔ شکریہ اتارکا، شکریہ اتارکا، جب بھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہ اس کلام کی فرمائش کافی دنوں سے آ رہی ہے، تو اس کو شامل کیجیے گا۔ پھول نگر سے جو فرمائش ہے، کیا پیارے کلام کی فرمائش ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ جی کچھ سنائیں پیارے عمر بھائی۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دل میں بہار پھرتے اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی
جائیں گے غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ اور تیرا ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو تیرا ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو پھرے کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ پھرے کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ جبھی میں ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے آپ کو عبدالحبیب کی پڑھی ہوئی منقبت سناتے ہیں، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت۔ جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یعنی جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ آج آئیے اس عظیم ہستی کا ذکر کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں سنتوں پر عمل کا جذبہ دیا، نیکیوں کا شوق دیا، عشق رسول کی خوبصورت دولت عطا کی۔ مجھ کو ملی ہے عزت الحمدللہ، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ ایسی عظیم ہستی کہ جو اتنا بڑا مرتبہ رکھے اور اپنے مریدوں کو عزت دے، انہیں آگے بڑھائے، پھر کیوں نہ ان کے ہم گن گائیں۔ اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، 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 جو بھی ہے میری وقعت، جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت، جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت،
چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں. عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں. عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں. عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں. کیا خوب میری نسبت، کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت. کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت. چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا پیاری منقبت عبدالحبی نے بڑی ہے. یہ بھی سدا بہار منقبت ہے ماشاءاللہ، اور پھر عبدالحبی کا انداز بھی ہے ماشاءاللہ. اللہ اور برکتیں جو ہے وہ عطا فرمائے. قرآن کریم کا ذکر ہو رہا ہے، حاجی ادھر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. قرآن کریم کا ذکر ہو اور ذکر اہل بیت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل بیت اطہار کے جو مبارک افراد ہیں، جس میں بالخصوص اگر ذکر کیا جائے، جس طرح اہل بیت اطہار میں حضور کی ازواج ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا کی جو آگے اولاد ہے جناب امام حسن و حسین ہے، پھر دیگر وہ صحابہ جن کو حضور نے خود اپنے اہل بیت میں قرار دیا. تو ہم اہل بیت اطہار میں بھی اگر حضرت علی المرتضیٰ کی بات کریں، حضرت فاطمہ الزہرا کی بات کریں، حضرت امام حسین کی بات کریں، تو قرآن کے ساتھ ان کی محبت، یہ ان سے محبت کرنے والوں کو ایک پیغام دے رہی ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں آپ اس کو بھی بیان فرمائیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی قرآن سے محبت، قرآن پڑھنے کا انداز، سیدہ فاطمہ الزہرا کا، امام حسین کا، اور یوں کر کے اس کو عنوان کو لیا جائے. جی حاجی صاحب. جی ایسا ہی ہے. یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، واہ، ان کے جو ہے وہ قرآن پڑھنے کا انداز کہ یہ نماز میں، قیام میں طویل قرات کیا کرتے تھے، اور قرات ہوتی تو آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. اللہ، قرآن پڑھتے اشکبار آنکھوں کے ساتھ. اور مولا مشکل کشا شیر خدا تو فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، یہ ہمارے رب کا کلام ہے، ہمارے رب کا کلام. یعنی اللہ پاک جل شانہ کے کلام کو یوں جو ہے نا وہ اہمیت دیکھ کے پڑھنا کہ میرے رب کا کلام ہے، جس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا یہ ہمارے رب کا کلام. اور پھر اللہ پاک جل شانہ نے ان کو جو سوز اور رکت عطا کی تھی، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کی تلاوت سن کر لوگ جو ہے نا وہ ان پر رکت طاری ہو جایا کرتی تھی. واہ، آپ کی تلاوت قرآن سن کر لوگوں کے آنسو جاری ہو جاتے تھے. کہ ہم ایسا قرآن پڑھیں کہ ہمارے آنسو جاری ہوتے ہوں، سننے والوں کے آنسو جاری ہوتے ہوں. اصل چیز ہوتی ہے یہ قلبی محبت کی. جی. اور سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا جو ہے وہ انداز، ان کی عبادات اور ان کی تلاوت، یہ جو ہے وہ اپنے شہزادوں کو اور اپنی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو، ان کو جو انہوں نے قرآن کی تعلیم دی اور کس طرح ان کو قرآن سنا سنا کے، قرآن پڑھ پڑھ کے ان کی تربیت کی. دونوں چیزیں ہیں، ایک قرآن پاک کی خود تلاوت کرنا اور پھر اپنے بچوں کو اس کی تربیت دینا، قرآن سے محبت دینا. وہ حدیث پاک کا ہے نا جس میں فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن. اپنی اولاد کو 3 ادب خصوصیت کے ساتھ سکھانے کا ہمیں حکم دیا گیا. ایک ہے اپنے نبی کی محبت، پھر فرمایا ان اہل بیت کی محبت، اور تلاوت قرآن. اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کا تو یہ عالم دنیا جانتی ہے کہ میرے امام نے تو نیزے کی نوک پر بھی تلاوت بند نہیں کی، نیزے کی نوک پر بھی جنہوں نے قرآن سنایا ہو. اور یہ انسان ہے.
اب اس پر ہی ہم سلمان بھائی کہتے ہیں جی آج کل چونکہ خاص طور پہ ان ایام میں ان کے اصال ثواب کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، ان کا ذکر خیر بھی ہوتا ہے. ویسے تو سارا سال ہی ہم ذکر اہل بیت کرتے رہتے ہیں، الحمدللہ، ذکر صحابہ اہل بیت کے سلسلے جاری رہتے ہیں، مگر ان دنوں میں چونکہ امام علی مقام سید الشہداء اور شہداء کربلا کی یاد میں اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ان کے اصال ثواب کا اہتمام بھی ہوتا ہے. جی تو میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ حسینیت کسے کہتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بڑے بڑے بال عورتوں کی طرح بڑھا لینے کا نام، کڑے پہن لینے کا نام، کچھ 4-4 6-6 انگوٹھیاں پہن لینے کا نام حسینیت نہیں ہے. اس لوگوں نے اس کو یہی سمجھا کہ نمازیں چھوڑ دی، بھنگ پی لی، چرسے پی لی اور دھمال ڈال لی، اور کسی مزار دربار یا کسی بازار میں بیٹھ کے اور عجیب و قسم کی ہوئی ڈی کی آوازیں نکال لی اور رنگ بدل لیے، کپڑوں کے انداز بدل لیے، اپنے بے پردگی کرتے، بے حیائی کرتے اور برے کام کرتے، شریعت کا مذاق اڑاتے، یہ کہتے کہ ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں. اب یہ شریعت کا مذاق اڑا کے، شریعت کی نافرمانیاں کر کے اور شریعت کی مخالفت کر کے اور بے حیائی کے کام کر کے اگر کوئی یہ کہتا کہ یہ ہم حسینی ملنگ ہیں یا علی کے ملنگ ہیں یا حسینی طریقے پر ہیں، یہ نہیں ہے. حسینیت کسے کہتے ہیں؟ یہ ہمارے امام علی مقام ہے، مدینہ المنورہ سے لے کر کربلا معلیٰ تک، عاشورہ کی صبح سے لے کر نیزے کی نوک تک امام علی مقام نے قوم کو، امت کو سکھایا کہ حسینیت کسے کہتے ہیں، شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ کتاب اور سنت، کتاب اور اہل بیت. اب یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھا رہے ہیں کہ حسینیت سجدوں سے پیار کا نام ہے، حسینیت تلاوت سے پیار کا نام ہے، حسینیت عبادت کا نام ہے، حسینیت تقوی کا نام ہے، حسینیت اللہ کے ڈر کا نام ہے، حسینیت عشق رسول کا نام ہے، حسینیت دین سے محبت کا نام ہے، حسینیت سچائی کا نام ہے، حسینیت پاکیزہ سوچوں کا نام ہے، حسینیت تقوی اور طہارت کا نام ہے، حسینیت روزوں سے پیار کا نام ہے، حسینیت اللہ پاک جل شانہ کی بندگی کا نام ہے، اور حسینیت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کا نام ہے. حسینیت دین سے ایسا پیار کہ بچے بھی قربان کرنے پڑے تو کر دیے جائیں. حسینیت جو ہے وہ تلاوت سے ایسا پیار کہ جو نیزے کی نوک پر بھی بند نہ ہو. حسینیت نماز سے ایسا پیار کہ آخری وقت میں بھی نماز کی اہتمام اور فکر ہو. حسینیت جو ہے وہ اللہ کے پاک حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے پیار کا نام ہے، جس کی بقا کے لیے، جس کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا گھر بار وطن مال اولاد سب کچھ قربان کر دیا جائے. تو اس لیے کہا گیا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو ہمیں یہ درس سمجھنا ہے، درس کربلا، درس حسینیت، کہ انہوں نے ہمیں سجدوں سے پیار کر کے اور تلاوت سے خاص محبت کا ہمیں درس دیا ہے، اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کے نقشے قدم پر چلیں اور اپنی زندگی میں قرآن کو لازم کریں، اور قرآن پاک سے محبت کرتے ہوئے اس پر عمل بھی کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی کثرت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا انداز بنائیں. واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو فرمائی. یزید کی زندگی میں گانے باجے اور یہ بدبختی تھی، اور امام حسین کی زندگی میں قرات قرآن، نوافل سے پیار اور یہ خوشبختی تھی. اب ہم جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اپنا اندازہ جو ہے وہ لگائیں کہ امام حسین تو نیزے کی نوک پر بھی قرآن سنا اور ہم سے گھر بیٹھ کے قرآن کریم نہ پڑھا جائے. یا پھر بعض اوقات ایک اور بھی ایسا ایک بات ہے کہ بچوں پر فوکس ہے، اور بچوں پر فوکس کیسا ہے، اگر میں یوں کہوں کہ برائے نام فوکس ہے تو بھی شاید غلط نہیں ہوگا، لیکن چلے اچھا فوکس ہے کہ بھئی بچے قرآن پڑھ جائیں، اس کے لیے کوشش ہے، لیکن خود قرآن بھول چکا ہے، یعنی دیکھ کے بھی پڑھنا نہ آئے اور اس کا بھی بندے کو جو ہے وہ احساس نہ ہو. تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کہہ کے نہیں کر کے جب پریکٹیکلی سمجھایا جاتا ہے، اور یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو عادات بچے اپنے والدین کو دیکھیں گے، یہ ان سے یہ عادات لیں گے. آپ نے بدلے دیکھیں بچپن میں چھوٹے بچوں کو جن کے گھروں میں جانا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ آتا ہے، اس کی گفتگو، اس کے لب و لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کا ماحول
छोटा बच्चा है, छोटी सी बच्ची है, अपना छोटा सा वो जाय नमाज या कपड़े ही बिछा के तो वो सजदे का एक कैफियत बनाने की कोशिश करते। तो ये चीजें हैं, माँ बाप अगर खुद तिलावत नहीं करेंगे और अपने बच्चे को कहते तिलावत करनी चाहिए, बच्चा सोचता नहीं होगा कि अगर ये बहुत अच्छी चीज है तो ये अम्मी अब्बू क्यों नहीं करते। अगर ये मतलब झूठ बोलना बुरी चीज है तो फिर अम्मी अब्बू क्यों बोलते हैं। अगर चीखना चिल्लाना बुरी चीज है तो ये मेरे अम्मी अब्बू क्यों चीखते चिल्लाते हैं। बच्चा डुअल मेंटेलिटी का शिकार हो जाता है। तो जब आप खुद कुरान लेकर बैठेंगे और अपने बच्चे से आप कहेंगे बेटा आओ कुरान पढ़ते हैं, तब उसके दिल में एक मोहब्बत पैदा होगी कि ये बहुत अच्छा काम है। मैंने अपने अब्बू को देखा, अपनी अम्मी को देखा है, अपने घर में देखा है, कुरान पाक पढ़ा जाता है। जैसे वो बड़ा होगा उसके जो है वो ये चीजें उसके लाशऊर में जम जाती बैठ जाती हैं कि हमने कुरान पढ़ना है। सुबह उठ के उसको चैन ना है कि मैंने ये कुरान नहीं देखा, कुरान पाक नहीं पढ़ा। रात उसको चैन ना है कि मैंने सूरह मुल्क नहीं पढ़ी, मैंने कुरान पाक की तिलावत नहीं की। मतलब ये चीजें उसकी जिंदगी में ऐसी रच बस जाए, ये प्रैक्टिकल करके अमीर सुना फरमाते ना कि तरगीब दिलाने के लिए सरापा तरगीब बनना होता है। तो जब आप खुद अपने मामूलात में चीजें नहीं लाएंगे तो अपनी औलाद से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरी ये नसीहत और इस बात पर ये अमल कर लें। तो प्लीज आप इस चीज को समझें, अपने सोशल मीडिया और इन चीजों से कुछ निकलें और कुरान पाक की तिलावत की तरफ आए। और बहुत वक्त हमारा जो दीगर चीजें ले जाती हैं इनसे अपने आप को निकालें और अपनी इबादत को फोकस करें, तिलावत को फोकस करें। मैं तो हैरान हो जाता हूँ अपने बुजुर्गों के वाकयात पढ़कर कि ये कैसे सारा दिन सारी रात कुरान में जो है वो इनको शौक था, कुरान में इनको लगाव था। मतलब ये सारी रात तिलावत करते रहते थे और मतलब एक दिन में पूरा खत्म कुरान कर लिया करते थे। ये दिलचस्पी की बात है। हम थोड़ी देर में मतलब उकता जाते हैं दीनी मुताले या कुरान पाक की या वो इस तिलावत से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदारा अपने मामूलात पर सब जायजा ले। मदनी चैनल के नाज़रीन से मैं अर्ज करूंगा कि हम चाहते हैं कि हमारे घरों में, हमारे माहौल में कुरान पाक की तिलावत आम हो, तो हम सब इसको सिर्फ डिबेट करके या कह के ना गुजर जाएं। हम लेके बैठे, अब कहेंगे तो उसका असर और होगा। दुरुस्त फरमाया। हाय साहब, मैं ये चाह रहा हूँ कि एक और भी बड़ा अहम इसी उन्वान से ताल्लुक रखने वाला एक पहलू है, ये भी फरामोश ना रहे। घड़ी तो बता रही है कि वक्त इस्लाम की जानिब जा रहा है कि बच्चों के कुरान करीम पढ़ाने के लिए या खुद कुरान करीम पढ़ने के लिए जिस टीचर का इंतखाब किया जाए या जिस जरिए का इंतखाब किया जाए, उस पर भी फोकस बहुत ज़रूरी है कि आया ये जो हमें जो टीचर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, कारी सिलेक्ट कर रहे हैं, मुअल्लिमा सिलेक्ट कर रहे हैं बेटियों को पढ़ाने के लिए, तो ये हमारी बेटियों को सिर्फ कुरान ही पढ़ाएगी या उसके साथ साथ कोई इश्क रसूल का सबक भी देगी। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कुरान करीम की तालीम तो बाज़ वक़्त आ जाती है, पढ़ना तो आ जाता है, लेकिन और बहुत सारी खराबियाँ भी माअज़ल्लाह बाज़ वक़्त जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो टीचर का किरदार भी और उसका अखलाक भी और उसके अकायद व नजरियात का दुरुस्त होना भी, ये भी बड़ी जो है वो वैल्यू रखता है। इस पर क्या फरमाएंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो आयत है ना, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, इस आयत की तफसीर में लिखा हुआ है ना कि इनको इल्म व अदब सिखा के अपनी औलाद को, अपने घर वालों को तो जहन्नम की आग से बचाना। तो अब उसमें ये चीज है कि खुद ये तालीम और तरबियत दे, इल्म अदब सिखाए या किसी का एहतिमाम करे। अब जिसका एहतिमाम करना है, अगर उसकी अपनी ही सोच पाकीज़ा नहीं होगी, उसके अपने अकायद और नजरियात दुरुस्त नहीं होंगे, उसका अपना ही अमल खराब होगा, उसके अपने ही अंदर जो है ना वो पाकीज़गी नहीं होगी, तो बच्चा उस्ताद को जो है वो फॉलो करता है। और भी जाहिर बात है कि उस्ताद का ताल्लुक बन जाता है तो वो उसका ताजीम भी करेगा, अदब भी करेगा, उसका कहना भी मानेगा। तो ऐसे के हाथ में बच्चे का हाथ पकड़ाना कि जो खुद किसी गड्ढे में जा रहा है या गिरा हुआ है, उसको पकड़ा के कि ये मेरे बच्चे को भी खींच के इस गड्ढे में गिरा दे, ये कतअन नहीं करना। ये बहुत देखभाल की, बच्चे का पूरा मुस्तकबिल उसके हाथ में दिया जा रहा है। दुरुस्त फरमाया। तो अब उस मुस्तकबिल को जिसके हाथ में देना है, तो वो हाथ वो देखना तो है ना, ये कौन सी मेंटेलिटी का है, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है, क्या इसकी सोच है, क्या इसके अकायद और नजरियात है और इसका अमल है। तो ये परहेजगारों की सोबत में बैठेगा ना तो इंशाअल्लाह परहेजगारी मिलेगी। आशिकान रसूल की सोबत में बैठेगा तो फैज पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा कुरान तो पढ़ जाए
لیکن ساتھ میں یہ نظریہ بھی لے جائے کہ باپ مر گیا تو اس کی جنازے کے بعد دعا نہیں مانگنی. قرآن تو بچہ پڑھ گیا ہے لیکن نظریہ یہ لے لے کہ باپ مر گیا، بس مر گیا، ختم کام ہو گیا، کوئی سال ثواب نہیں، کوئی مطلب کچھ بھی نہیں، بس چھٹی بس ختم کر دیں. یہ بھی ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. تو امیر سنت فرماتے جی اس کو ادب والے کی صحبت ہونا ضروری ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ بچہ بے ادب بن گیا تو برباد ہو گیا. قرآن کا ادب نہ رہا، قرآن کا ادب نہ رہا، یا صحابہ کرام کا ادب نہ رہا، اہل بیت کا کہیں ادب نہ رہا، اولیاء کا ادب نہ رہا، تو یہ برباد ہو جائے گا. اس کا یہ قرآن پڑھنا تو اس کے لیے بربادی کا ذریعہ بن گیا کہ جس کی صحبت نے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب بنا دیا اور اہل بیت بنا دیا. تو ادب بہت ضروری ہے. تو اس لیے یہ بہت بیسک آپ نے چیز لی ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے ہم اتنی توجہ دلا رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو آج کسی کو شوق آئے لیکن یہ بغیر دیکھے سوچے سمجھے کسی کے ہاتھ میں اپنا آپ دے دے یا بچوں کا ہاتھ دے دے کہ جناب آپ اس کو قرآن پڑھا دو، اور وہ صاحب قرآن سے اور مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور لے جائے، تو یہ تو بربادی اس کے لیے ہو جائے گی. قرآن صاحب قرآن کی محبت اور ادب والے کے جناب اس کی صحبت میں بیٹھ کے پڑھنے سے ہی قرآن کا نور اور قرآن کی اصل جو ہے وہ روشنی ملتی ہے. واہ جی واہ، کیا زبردست گفتگو فرمائی اور اس ٹاپک کو بھی بتایا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ زبردست مدنی ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، یہ ہمیں میسر ہے. اس کے ذریعے سے بھی ہم قرآن کریم سیکھ سکتے ہیں. تو آئیے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور اس کے جو آپ کو پیارے پیارے جو مواقع ہیں، آپشنز ہیں، ان کو یوٹیلائزیشن کرنے کا موقع بالکل مل سکتا ہے، اور بلکہ اس کو یوٹیلائز کیجئے. جی یہ دیکھیں ہمارے مولانا عاصم مدنی ہیں جی، انہوں نے ادب اور عشق والوں کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہے نا، تو آج مدینے والے محبوب کی محبت کو عام کر رہے ہیں. واہ واہ واہ. ہمارے جتنے صاحب ہیں جی، یہ صحبت اچھوں کی صحبت میں بیٹھ کے پڑھا جی، اور آج الحمدللہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام لوگوں میں بانٹ رہے ہیں. کیا بات. ہمارے خالد مدنی جی، آپ ہیں، ہمارے عمر مدنی، عمر بھائی ہیں. یہ عمر بھائی کو صحبت ملی نا عاشقان رسول کی جی، تو یہ مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام بانٹے جا رہے ہیں. تو یہ چیز صحبت اثر رکھتی ہے. درست فرمایا، ماشاءاللہ. ہمارا پھر تو ہمیں دعوت اسلامی والوں کی صحبت مل گئی عاشقان رسول کی، تو آج الحمدللہ عز و جل ہمیں بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی باتیں کرنا نصیب ہو رہی. آمین. اللہ ہمیں اسی مدنی ماحول سے وابستہ رکھے اور اسی مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے قرآن کریم سیکھنے، پڑھنے، قبر و آخرت کی تیاری کرنے، اچھے اخلاق کو انداز اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. بجاہ طہ و یاسین. پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر چلتے ہیں. صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. حاجی حیدر صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، مبلغین کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے پروگرام دیکھا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، زہر بھائی کو جن کے پلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. کر چکا ادیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام. کوفیوں کو سنائے خدا کا کلام، اور فدا ہو گیا جان خیر الانام. اس حسین
سلام میرے حسین تجھے سلام